بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائی برادرانہ گزارش ہے کہ سارے ساتھیوں کے موبائل اپنے بند کر لو۔ دوسرا ہے کہ جوان سامنے بیٹھے لوگوں کے موبائل کو بند کر پڑھائی کرنا ہوتا ہے۔ تیسری گل یہ ہے کہ اگر بچیاں نے اتنے ہی بہنا تو شرارتہ نہ کرنا، کیوں جس وقت خطابہ حضرات بیان کرتے ہیں تو بچے شرارتہ کرتے ہوں تو سارا موضوع گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور اے جڑے بزرگ نے اندر جنہوں نے سوچ رہا بتایا ہے یہ بھی تھوڑا جا جناب کریں جیسے کا یہ مقصد نہیں کہ ہلچل ہو گئے، یعنی کوئی ضروری گل ہے تو کیتا جائے مقام خاص ہو سکے کا فائدہ پڑے۔ اور تیسری گل جی اہم اور ضروری ہے وہ ہے کہ جتنے علماء مبلغین حضرات تشریف جان گے اپنے اپنے خطاب کو محدود فرمان گے، خدا آخر مدعے لبار مقصد یہ ہے کہ اسی سارے لوگ مسلمان اللہ پاک دے احکامات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کے اوپر پورے کرنا لگانے۔ یہ واسطے جدوجہد محنت کوشش ہے، صرف تقریر سنن نال بندہ ولی نہیں بنتا، جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے لیکن وہ بندہ کامل نہیں ہوتا۔ اس جذبات کے یعنی پیمانہ بنانا، اس پہ عمل کرنا، یہ انتہائی ادب نال تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی گی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے موضوع تک تقریریں ہون گیا، انہوں نے انتہائی ادب نال خیال نال دھیان نال سنا جاوے اور ایلی چوٹ چڑھا کے نہ جیسے جو اجتناب کی جاوے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذکر مصطفیٰ کو غم مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ شب غم نے ڈلنا سیکھا. زمین رکی ہوئی تھی فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو یہ نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر و امم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام و مشایخ عظام اور اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لانے والے توحید و سنت کے جیالوں پروانوں مستانوں اور اگر سماعت فرما رہی ہیں تو محترمہ مکرمہ میری اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام
آج کی ہماری یہ 5ویں سالانہ محفل سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عنوان سے منعنون ہے۔ آپ جو حضرات اس پروگرام کے اندر تشریف لائے یا جو تشریف لا رہے ہو، میں اپنی طرف سے اور اپنے رفقا کی طرف سے ان تمام حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا، اس محفل میں بیٹھنا، دین کی بات سننا قبول و منظور فرمائے۔ بلند آواز سے کہو آمین۔ میرے واجب الاحترام محترم سامعین، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پہ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں، چند ایک باتیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے مطابق آپ کے گوش و گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین، دیکھیے رب ذوالجلال نے 1,24,000 قوموں پیش حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر پیدا فرمائے، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جناب آدم علی نبینا سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام سرزمین کائنات میں مبعوث ہوئے، لیکن رب العالمین نے جو مقام اور مرتبہ، جو عزت اور عظمت، جو رفعت اور جو بلندیاں رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین پیغمبر ساقی کوثر پیغمبر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ پوری کائنات کے اندر اس عظیم پیغمبر کی عزت اور عظمت کا مقابلہ پوری کائنات کے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، پوری کائنات میں کوئی جن و انس مل کر بھی اس عظیم پیغمبر کی عزت اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے اللہ کے اس عظیم پیغمبر کے شان و مقام کی، جہاں تک بات ہے اللہ کے اس عظیم پیغمبر کی عزت اور عظمت، رفعت اور بلندیوں کی، جہاں تک بات ہے اللہ کے اس عظیم پیغمبر کے سیرت اور صورت کے جلووں کی، تو آئے روز ایک طبقہ ہم پہ الزام تراشی کرتا ہے، ہم پہ یہ فتوے بازی کرتا ہے کہ جناب یہ دیوبندی، یہ علیہ باللہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ پیغمبر کی شان و مقام کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کی سیرت اور صورت کو نہیں مانتے، یہ پیغمبر کے جناب عزت اور عظمت کو بیان نہیں کرتے، یہ پاک پیغمبر کو علیہ باللہ اپنے جیسا تصور کرتے ہیں، یہ پاک پیغمبر کے جناب عزت اور عظمت، رفعت اور بلندیوں کو تسلیم نہیں کرتے، یہ پاک پیغمبر کے جناب انداز و اقوال و گفتاروں اور انداز و اعمال کی جھلک اپنی زبان پہ پیش نہیں کرتے۔ تو محترم سامعین، میں اس مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں سیرت مصطفیٰ کے مقدس عنوان کے حوالے سے میرے پاک پیغمبر کی سیرت کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے مہمانوں کو دعوت دوں گا۔ دیکھیے محترم سامعین، میرے رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر رحمت دو عالم علیہ السلام کی سیرت اور صورت کے جلووں سے اس کائنات کو کیسے بھر دیا ہے، میرے پاک پیغمبر کے حسن و جمال سے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو کیسے بھر دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یوں تو پوری کائنات اس عظیم پیغمبر کے حسن و جمال سے بھری پڑی ہے، یوں تو پوری کائنات اس عظیم پیغمبر کی عزت و عظمت سے بھری پڑی ہے، یوں تو پوری کائنات اس عظیم پیغمبر کے سیرت اور صورت کے جلووں سے بھری پڑی ہے۔ تورات کھولو تو اسی کا شان، انجیل کھولو تو اسی کا شان، زبور کھولو تو اسی کا شان، قرآن پاک کا مطالعہ کرو تو اسی کا شان۔ آپ پوری کائنات میں جناب تخلیق کائنات کا آپ مطالعہ کرو تو اسی کا شان، جناب آپ نظریہ ہے تخلیق کائنات کو آپ دیکھیں، نظام فلکیات کو دیکھیں، ارض و سما میں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ لوح محفوظ پہ دیکھیں
عرش معلیٰ کی پیشانی پہ دیکھیں اسی کا نام ملے گا، اگر آپ بیت معمور پہ دیکھیں اسی کا نام ملے گا، لوہے قلم پہ دیکھیں اسی کا نام ملے گا۔ یوں تو پوری کائنات میں اس عظیم پیغمبر کا جناب عزت اور عظمت، اس عظیم ہستی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا عرف و اعلیٰ بلند و بالا اور محترم مکرم محتشم ہے، افضل و انور مکرم و محتشم ہے کہ اگر آپ پوری کائنات میں نظر دوڑائیں ہر جگہ پہ آپ کو پیغمبر کی سیرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ لیکن میں اتنا کہہ کے بات ختم کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں کہ اگر میں پوری رات اپنے پاک پیغمبر کی سیرت کی بات کروں، اپنے پاک پیغمبر کے حسن و جمال کی بات کروں، اگر میں پوری کائنات پوری زندگی اپنے پاک پیغمبر کی سیرت کے جلووں کو چھیڑ دوں تو میری زندگی کی شام تو ہو سکتی ہے اور میری زندگی کی انتہا تو ہو سکتی ہے، لیکن میں محمد مصطفیٰ کے سیرت اور صورت کے جلووں کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور محترم سامعین میں پوری رات آپ کے سامنے ذکر کروں، علماء کرام آئے تو یہی کہیں گے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں وقت نہیں ہے، میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اور میرا یہ ایمان ہے اور آپ کو میرے اکابر یہ سبق دینا چاہتے ہیں، لوگوں اگر پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائے، پوری کائنات کے سمندر کے پانی سیاہی بن جائے، پھر کوئی تم میں سے اٹھ کے میرے پیغمبر کی سیرت کو، میرے پیغمبر کے حسن و جمال کو، میرے پیغمبر کے کردار کو، میرے پیغمبر کے جناب پوری زندگی کو لکھنا شروع کر دے تو اس کی زندگی کی شام ہو سکتی ہے، کلمے ٹوٹ سکتی ہے، وقت تمام ہو سکتا ہے، سمندر کے پانی کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے اکابر کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، وہ امت کو بتاتے ہیں لوگوں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی سیرت کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ اب محترم سامعین بات کو لمبی کرنی تھی، بات بڑی کرنی، لوگ تو بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ طور پہ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، کھاریاں سے تشریف لائے ہو ہمارے مہمان زینت القرآن فخر القرآن القاری والمقری محترم جناب قاری محمد آدم خان صاحب کھاریاں آئیں اور آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے آپ کو مستفیض کرنا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا
الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد أقسم ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة يتيما ذا مقربة
عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ووجدك ضالا فهدى وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانصب وإلى ربك فارغب
يسرا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کی مخصوص انداز کے اندر تلاوت کلام پاک سے آپ کے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے زینت القرآ محترم جناب قاری محمد آدم خان صاحب جو ہمارے مہمان خاریوں سے تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں آپ کے علم میں برکت فرمائے. تو اب میں اس کے بعد آپ کے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے اور آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے ایسی شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں کہ جن کی آواز اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر بہت سارے دلوں میں بستی ہے اور بہت ساری دنیا ان کو سنتی ہے. میری مراد شہنشاہ نقابت، دلپریز نقابت، بے باک خطابت حضرت علامہ مولانا قاضی متی اللہ صاحب جو ہمارے مہمان ڈنگا سے تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں میک پہ، اور حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سخت بیماری میں آپ یہاں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور اپنے رفقا کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو اب میں حضرت کو آپ کے سامنے دعوت دینے چلا ہوں کہ آپ آ کے اپنے مخصوص انداز میں آپ کے ایمانوں کو تازگی نصیب کریں. محترم جناب قاضی متی اللہ صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے سبھی حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود و سلام کا نذرانہ محبت سے سب حضرات پڑھیں. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہائی نہیں. خدائے ذوالمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو، قدیم و لازوال تو، ازل سے بے مثال تو، جلال تو، جمال تو، جمال کا کمال تو. تیرا نشان زندگی، تیرا مقام زندگی، تیرا گزر حرم حرم، تیرے سوا عدم عدم. یہاں بھی نور بار تو، وہاں بھی کردگار تو. مولا اگرچہ تجھ سے دور ہوں پھر بھی تیرے حضور ہوں. بھٹک گیا ہوں اس لیے کہ محض بے شعور ہوں. خدایا نور بخش دے، مجھے شعور بخش دے. تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا. تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا. میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا. تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ.
تیرے پاک نام پہ خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ تیرے در پہ لاکھوں اگنیا، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، گو وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا۔ تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو، اللہ جل جلالہ۔ تیرا ایک ہی دستور ہے، تو نہاں ہے، تو مستور ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، تو ضرور ہے، تو ضرور ہے، مولا تو جلال ہے، تو جمال ہے، تو کمال ہے، لا زوال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، تو ہے اب اپنی مثال تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو، میرے بال وہم و گمان تو، میری خامشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، مولا مولا کبھی نیکیوں کی فضا میں تو، کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو، کبھی عاشیوں کی خطا میں تو، کبھی بازار کی ندا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، کبھی اشقیاء کی صفا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، شہداء کے رنگے ہنا میں تو، شہداء کے رنگے ہنا میں تو، مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نعیم ہے، تو عظیم ہے، تو شمیع ہے، تو بصیر ہے، تو حلیم ہے، تو علیم ہے، مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور بڑی محبت سے سماعت کیجئے گا، مولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے۔ مولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، جو خطیب ہے، جو طبیب ہے، مولا تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میرا اس طرح سے حساب ہو، میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ ناتے جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، رہے روبرو محمد خوبرو، رہے روبرو محمد خوبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ سلام آمنہ کے لال، سلام آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام آیت یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر
پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے شاعری نہیں ہوتی، درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر جو صدر محفل تھا پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ خوبصورت آج کی یہ مجلس سجائی گئی، آپ بھی بڑے محبت سے تشریف لائے۔ میں کچھ علیل تھا لیکن اس کے باوجود میرے بڑے ہی محترم بھائیوں جیسے دوست، ملک پاکستان کی معروف مذہبی شخصیت حضرت مولانا قاری اکرام اللہ مجددی دامت فیوزہم، ان کے حکم پر، بلکہ وہ میں نے جب کہا کہ نہیں آ رہا ہوں تو انہوں نے اپنی گاڑی کا رخ ڈنگا کی طرف موڑ لیا اور وہاں سے گھر سے ہو کر مجھے زبردستی اٹھا کر لیا۔ ڈاکٹر منیر صاحب تشریف فرما ہیں، دوست ہیں، لاہور میں گاہے بگاہے ملاقات ہوتی ہے، ان کا بھی حکم شامل تھا۔ قاری زبیر صاحب نے بڑی محبت سے پروگرام سجایا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں بہت کچھ کہہ دوں جو سامعین مجھ سے سننا چاہتے ہیں یا کچھ ارادہ رکھتے ہیں، اگر شیخ نے اجازت دی تسلسل کے ساتھ۔ یقین جانے 2 فروری سے پروگرام شروع ہوئے اور اب تک کوئی ناغہ نہیں ہوا، تسلسل کے ساتھ پروگرام چل رہے ہیں۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا بول بول کے، جس کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا بہرحال بیماری کے باوجود کچھ نہ کچھ آپ کی سماعتوں کے حوالے ضرور اپنے ٹوٹے ٹوٹے لفظ رکھ سکوں۔ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، کیا کروں سبحان اللہ۔ شاید یہ ساؤنڈ والا پتنی کس وجہ سے جنریٹر